سر ابتدا شعر سے کروں یا انتہا شعر پر؟ میرے اس بھائی کو یہ بڑا اعتراض تھا کہ اس کی تقریر میرا چیئرمین کیوں نہیں سنتا، تو ان کے اپنے پارلیمنٹرین میں سے بھی بہت لوگ چلے گئے، صحافی بھائی بھی کدو کاٹ کو دیکھتے ہوئے ان کی باری پہ باہر چلے گئے تھے۔ کس کو زبردستی بٹھاؤ گے تم؟ جتنا انسان کا قد ہوتا ہے اتنی ہی پذیرائی ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ بات کیوں رہے ابھی؟ سر سب سے پہلے بات تو میرے بھائی نے کی کہ یہ ہم سب یہاں محنت کر کے آئے ہیں۔ سر یہ بات ان کی 100% صحیح ہے کہ ہم سب یہاں محنت کر کے آئے ہیں، اور یہ والا بہت محنت کر کے آیا اور بڑی مشکل محنت کر کے آیا سر، اور بڑی الگ قسم کی محنت کر کے آیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ محنت جو کر کے آیا خدا کی قسم یہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی سے نہ کروائے وہ محنت۔ کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے، ایک طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے اپنے سے بڑے لوگوں کا قد ناپ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم موڑ ہے، جس کے بارے میں کتابوں میں کچھ لکھا ہو، لیکن میری اس بھائی سے بڑی ہمدردی ہے۔ اس نے ایک دن میں 4 پیپر پاس کیے، لوگوں نے ایشو بنایا۔ اور سر ان کے والد صاحب جب حصول علم کے لیے آسٹریلیا جا رہے تھے تو آسٹریلینوں نے ان کو پکڑ کے بند کر دیا۔ عالمی سازش ہے، پورا عالم نہیں چاہتا کہ یہ خاندان تعلیم حاصل کرے۔ سر ان کے ساتھ مہربانی کی جائے۔ اس بیچارے کے خود بھی پیپرز پر سوال ہے، اور اس کے والد کو بھی آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے نہیں دی جاتی۔ سر یہ جانشین زرداری کہتے رہے، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب جانشین زرداری بھی ہیں اور جانشین محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ہیں، لیکن یہ طفل عمرانی جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ کتاب میں موجود ہے، اور جو اپنے قد سے زیادہ بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس کا ماضی اور سیاست میں آنے کی اس کی محنت نہیں پتا۔ خدا کی قسم پورا پاکستان جانتا ہے، جہاں ہمیں بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لہذا موضوع پہ رہا جائے، معیشت پر بات ہو رہی تھی تو معیشت پر بات کی جائے۔ اب یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ بھاگ جاتے ہیں، تو تمہارا اس سے کیا مقابلہ؟ تم لے آؤ اپنے سلیکٹڈ کو، ہمارا چیئرمین آ جائے گا۔ تم تو خود وہاں گئے ہو، تم تو ابھی خود بھی مفرور ہو اس سے۔ تم لے آؤ سلیکٹڈ نیازی کو، ہم لے آئیں گے اپنے بلاول بھٹو زرداری کو، تو بات سے بات ہو جائے گی۔ ہمیں وہ کچھ بھی پتا ہے کہ جو بقول اول تو ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہم نے دیوار پہ چڑھ کے پیچھے ضرور دیکھ لیا ہے، ہمیں وہ بھی پتا ہے۔ جناب علی انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہی میرے بھائی اکنامی کا ذکر جب آتا تھا تو یہ کرتے تھے کہ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ، اب یہ بولتے ہاں یا نہ، یہی آدمی یہ بولتا تھا 1-2 ارب ڈالر لائے گا عمران خان، حکومت کا 200 ارب ڈالر حکومت قائم ہونے کے کب؟ دوسرے دن، اور ورلڈ بینک کے منہ پہ مار دے گا۔ آج یہ کہاں گیا؟ آج یہ مفرور ہے، بھاگا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ پہلی بار ہے گورنمنٹ بھاگ رہی ہے سر، یہ پہلی بار ہے۔ ابھی رکو نا، ابھی رکو تو صحیح، یہ پہلی بار ہے گورنمنٹ بھاگ رہی ہے سر، یہ پہلی بار ہے۔ یہ کہتے تھے کہ 15 لاکھ روپے روزانہ کرپشن ہوتی ہے، وہ بھائی اس 15 لاکھ روپے کا حساب تو دو۔ اور یہ کہتے تھے کہ 10,000 ارب 15 کروڑ 15 ارب ڈالر اور 10 لاکھ کروڑ ہر اس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ بھائی وہ پیسے کہاں گئے اس کا حساب تو دو۔ وہ تمہارا وزیر اعظم کیلکولیٹر اٹھا کے ہر تقریر میں کہتا تھا پاکستانیوں
तुम आज इतने के मकरूज हो। जब डॉलर सर 100-200 रुपए का हो गया तो अब ना वो तकरीर करता है ना हमें ये बताता है कि हम कितने मकरूज हैं। मैं आपको बताता हूं, जब इमरान की हुकूमत आई तो 1,60,000 का पाकिस्तानी मकरूज था। इन 1,20,000 का और 1,60,000 रुपए का 18 माह में इन्होंने हमें मकरूज किया है। अब ये डॉलर लाकर बताएं, अब ये कैलकुलेटर बताएं, हमें इमरान खान वो तकरीर करके बताए जो कंटेनर पे क्या करता था कि बिजली महंगी होगी वज़ीर आज़म चोर है, गैस महंगा होगा वज़ीर आज़म चोर है, दवाएं महंगी होगी वज़ीर आज़म चोर है, आटा महंगा होगा वज़ीर आज़म चोर है। इमरान खान चोर है, खुद उसने कहा था वो चोर है, चोर है, चोर है। आज ये सारी चीजें महंगी है। सर अगर बात करने पे इकोनॉमी की बात हो रही थी, तुमने खुदा की कसम पाकिस्तान के साथ वो सलूक किया है जो तारीख में तुमको सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला। कायदे आजम को जो पाकिस्तान मिला जनाब, वो टूटा हुआ हिंदुस्तान था, उसने इस मुल्क को चलाया। और जब मेरे कायद जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान मिला तो वो 2 लाख था। जब बीबी को पाकिस्तान मिला तो वो बम धमाकों वाला मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान था। इनको और जब कायदे आज़म को पाकिस्तान मिला तो वो टूटा हुआ इंडिया था, तनख्वाहें नहीं थी देने की, उन्होंने ये जिक्र नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान चलाया। जब मेरे कायद को जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को पाकिस्तान मिला तो वो 2 लाख था। हमारे 90,000 कैदी कैद थे, उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं चला सकता, पीछे जुल्म हो गया। जब हमें हुकूमत मिली तो मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान था, बमों के धमाके थे, लाइन आर्डर की सिचुएशन थी, हमने पाकिस्तान चलाया। बिजली का बहरान था, हमने पाकिस्तान चलाया। जब नून लीग को पाकिस्तान मिला तो भी मसाइल थे। खुदा की कसम इनको तारीख का सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला है जिसका इन्होंने सत्यानाश मार के रख दिया। और जनाब ये बात करते हैं पहले अंडे की, फिर ये थोड़ा बकरी तक आ गए, फिर बोलते हैं घास गाय से भैंस से दूध ज्यादा निकालो। कौन सा तरीका है भाई? बोलते हैं इससे इकोनॉमी सही होगी। अभी और बात बोलते हैं हीरोइन चर्च की फैक्ट्रियां लगाओ, हूरों वाले इंजेक्शन लगाओ। खुदा के बंदो, वो तुम लोगों को हुआ क्या है? ये मईशत सही करेंगे? ये अंडे से शुरू हुए चर्च पे खत्म हुए, इनको हूरें दिखती हैं, इनसे कोई पाकिस्तानी उम्मीद रख सकता है? सर दवाओं की कीमत 500 गुना ज्यादा हो गई। इन्होंने दम दुरूद तावीज गंडे वालों से खुफिया मुआहदे किए हुए। इन्होंने सर आप समझते हैं क्यों किए हुए? क्योंकि दवाएं महंगी हो तो लोगों पीर फकीरों के पास फूंके लगवाने चले जाएं। ये उनके साथ देखें जो हमारे बुजुर्गान दीन है, सर दवा जो इस तरह के लोग हैं, ये इस तरह की बातें आप ना करें कि आप अगर जाएं किसी के पास और वो दम और दरूद अगर दवा जो है इस तरह की बातें ना करें। बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं यहाँ पे की है। पाकिस्तान में जब गरीब आदमी को दवाएं नहीं मिलती, जब गरीब आदमी की पहुंच से दवाएं दूर हो जाती हैं, तो वो बेचारा सिर्फ दम दुरूद के सहारे पे चलता है। दम दुरूद भी जायज, लेकिन उसको दवाएं नहीं मिल रही, टोटल दम दुरूद पे क्यों ले जाया जा रहा है? सर मेरा ये कहना था आपसे, जरा हौसला रखें सर, आगे चले सर। आप कहते हैं सब ठीक है, कुत्ते की वैक्सीन लगाएं, किसको चाहिए? लगवाइए। अच्छा अभी ये कह रहे थे कि सर सब ठीक चल रहा है, ये सब कह रहे सब ठीक चल रहा है। अच्छा तो फिर आज वजीर आजम साहब ने नोटिस किस चीज का लिया हुआ है? अगर महंगाई नहीं है तो ये रिलीफ किस चीज का दे रहे हैं अगर महंगाई नहीं है? और इन्होंने ये अपने नए नए मंसूबे जो नाकाबिले अमल हैं, ये जो इन्होंने लंगर खाने, ये मुर्गियां, ये अंडे, अब ये कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर, इकोनॉमी का इनके पास कोई हल नहीं। आसफ और बेनजीर सपोर्ट कार्ड पर सर शहीद रानी जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं थी, उन्होंने पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की लीडर थी सर। उसने सर फखर से बुलंद किया पूरे पाकिस्तान का। लेकिन इनके दिल में एक छोटा चोर बैठा हुआ है। अब मैं उसको छोटा नहीं कह रहा, छोटा चोर है जो तंग करता है,
یہ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر کے قد کو چھوٹا کر کے ہمارا قد بڑھ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. بے نظیر کا قد بہت بڑا ہے. وہ لیڈر پیدا ہوئی تھی, تمہیں لیڈر بنایا گیا زبردستی. تم کبھی اس کے برابر نہیں آ سکتے, تم کبھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. وہ لیڈر پیدا ہوئی تھی. لیڈر پیدا ہوتے ہیں سر, یہ انجینئرنگ فیکٹریوں میں نہیں بنتے. یہ میڈ ان جہاں سے آئے ہمیں پتا ہے, وہاں پر ٹور پہ ان کے پلک پرزے لگا کر بہت سارے آئے, بہت سارے چلے گئے. ان میں مینوفیکچرنگ فالٹ رہ جاتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں پر پہنچ گیا ہے. آپ نے بی آر ٹی پر کیوں اسٹے لیا ہوا ہے اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں؟ ہاں, آپ نے کیوں فارن فنڈنگ کیس پہ کیوں اسٹے لیا ہوا ہے؟ آپ تو کرپٹ نہیں ہیں. فیصلہ ہونے دو نا. کیوں؟ پتہ ہے نا, گھر جانا پڑے گا. آٹا چور چینی چور کون ہے پتہ ہے نا. اچھا, شیر کو مخاطب کرتا ہوں, وہ سارے چپ ہو گئے. آپ کو کرتا ہوں سر. ابھی آٹا چور چینی چور کیوں ہے پتہ ہے نا. رائٹ پہ دیکھو تو چینی چور, نااہل ترین چینی چور. لیفٹ پہ دیکھو تو آٹا چور. وزیر اعظم کو انویسٹیگیشن کیوں کرانی ہے؟ اپنے رائٹ ہینڈ پہ دیکھے, سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ دیکھے, بولو دونوں کو گرفتار کرو, بحران ٹھیک ہو جائے گا. وہ بحران نے ختم ہی ہو جانا ہے. آپ نے تحقیقات کس چیز کی کرانی ہے؟ آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ کہاں گئے آپ کے 100 کروڑ نوکری سر؟ کہاں گیا آپ کے وہ لاکھوں ڈالر جو باہر سے آئیں گے؟ 50 لاکھ گھر کہاں گئے؟ آپ کو تو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں. لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار کر دیے. غربت سے خدا کی قسم لوگ فاقہ کش ہو رہے ہیں. اور اتنی ڈٹائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ جماعت اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتی ہے. اب یہ ہوگا, یہ ہونے والا ہے. ان میں سے کسی وزیر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے, اور ایک کہہ رہا ہے ہمارا ڈریم ہے. بھائی یہ ڈریم تو ہوروں والا بھی تھا, کیا یہ وہی ہے؟ یہ تو انجیکشن لگا کے ڈریم دیکھنے لگ جاتے ہیں. قوم کی حالت کا ان کو کیا پتا, گلی کوچے میں تو یہ جاتے نہیں. اب ایک کہتا ہے ہمارا خواب ہے کہ ہم یہ کریں گے, اور دوسرا کہتا ہے ہمارا ٹارگٹ ہے ہم یہ کریں گے. ہونا کچھ نہیں ہے ان سے, ہونا ان سے کچھ نہیں ہے. تو ان کی تقریر پسند آتی جو بولتا ہے جرمنی اور جاپان ساتھ ہے, جو بولتا ہے انجیکشن لگاؤ ہورے دیکھو, جو بولتا ہے چرس کی ہیروئن کی فیکٹری لگاؤ نوجوانوں کو روزگار دو, جو بولتا ہے دودھ بھینس سے زیادہ نکالو گے زبردستی کیسے نکالے بھائی, جو بولتا ہے درخت رات کو آکسیجن چھوڑتے ہیں, جو بولتا ہے قبر میں رات کو انسان کو سکون قبر میں ملتا ہے. یہ جو وہ ٹیگور کے اور اس پہ مکس کر دیتا ہے دانشوروں کے فلسفے, وہ سر خدا کی قسم جو 1 ارب درخت لگا لیتا ہے اور جو 12 موسم سال کے پیدا کر لیتا ہے, یہ آدمی اپنی نوعیت کا, اپنی نسل کا ایک ہی آدمی ہے پوری دنیا میں. اس کو ابھی سے ورثے میں رکھو, اس کو ابھی سے عجائب گھر میں رکھواؤ. سر قسم سے بھاگ گیا تو ملے گا نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس کو ابھی سے عجائب گھر میں رکھواؤ, کیونکہ ایسی باتیں کرنے والا اس طرح کا نمونہ دوبارہ نہیں ملے گا. تو میں سر آپ کو یہ بتا دوں, نہیں میں نے نام نہیں لیا, میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا, میں نے نام ہی نہیں لیا. ساتھ چلو, روڈ زون سے باہر نکلو. تمہارا ایم پی ایم این اے جہاں جاتا ہے جوتے کھا رہا ہے. خدا کی قسم تم لوگوں نے اس ملک اور قوم کے مقدر میں اندھیرا لکھ دیا ہے. اس ملک اور قوم کے عوام نے جوتے تمہارے نصیب میں لکھ دیے ہیں. غریب تم سے پریشان ہے, سے بیزار ہے. تم نے ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اوریں دیکھنے کے علاوہ تمہیں کوئی کام نہیں ہے. یہ لوگ جلد عوام میں, اور سر نرسیں بھی, ان نرسوں کی بھی بےزتی کی گئی سر, ان نرسوں کی بھی بےزتی کی. وہ ہماری خدمت کرتی ہیں, وہ کم, ہم انہیں سسٹر کہتے ہیں سر. نرسوں کا دوسرا نام سسٹر ہے. وہ کم تنخواہیں لے کر دن رات ہماری خدمت کرتی ہیں. اور اس کو دیکھو بولتا ہے ہورے. اس کو ان معاملات کے علاوہ اس کو نکالو سر ان معاملات میں سے, تو باقی معاملات صحیح ہوں گے. یہ قسم خدا کی ادھر ہی رہ گیا تو ہم لوگ بھی ادھر ہی رہ جائیں گے. تو اس کو بھائی آپ وزیر اعظم بناؤ مہربانی کر کے, اس کو جھنجھوڑ کے بناؤ. اس ملک کو قوم کا کچھ ہو.